اب یہاں سوال یہ ہوا کہ ابلیس جو ہے وہ جنت میں پہنچا کیسے؟ وہ تو راندہ درگاہ ہو گیا تھا، اس کو جنت میں داخلے کی جرت کیسی ہوگی جب وہ تو نکال دیا گیا تھا؟ جب آدم علیہ السلام کو اسے سجدہ نہیں کیا تو اس کو تو راندہ درگاہ کر دیا عتاب کے نتیجے میں، تو وہاں کیسے پہنچا؟ ہوا یہ کہ جب آدم اور حوا جنت میں پہنچ گئے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس نے جنت کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی تو دربانوں نے روک دیا، نہیں بھی تمہارا داخلہ بند ہے، تم تو راندہ درگاہ ہو چکے، اب تم نہیں اندر آ سکتے۔ یہ پیچھے ہٹ گیا، یہ سوچنے لگا کس تدبیر سے میں اندر جاؤں اور جا کے آدم اور حوا کو گمراہ کروں۔ تو سانپ جو تھا، چونکہ وہ جنت کا دربان بھی تھا اور اس کا آنا جانا تھا، تو سانپ کے پاس گیا اور سانپ کو جا کے کہا کہ بھئی تم میری ذرا مدد کرو، ہماری پرانی دوستی ہے، مجھے اندر لے کے جانا ہے۔ کہتے ہیں بھائی یہ دیکھو نا بڑا مشکل ہے بھائی، کیونکہ ملائکہ دربان کھڑے اندر جا نہیں سکتے۔ کہا کہ کوئی تدبیر سوچو۔ اس وقت سانپ کی جو حیت وہ یہ تھی کہ اونٹ کی طرح چار اس کے بڑے لمبے لمبے جو وہ ٹانگیں تھیں، اونٹ کی طرح ٹانگیں سانپ کی۔ تو ابلیس نے کہا کہ اچھا ایسا کرو، میں تیرے منہ کے اندر بیٹھ جاتا ہوں، تو منہ بند کر لینا اور چل دینا اور میں آگے سنبھال لوں گا۔ چنانچہ سانپ نے منہ کھول دیا، منہ کے اندر جا کے چھپ گیا، اور جو دربان جب پہنچا جنت کے دروازے پر تو فرشتوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اندر ابلیس بیٹھا ہے، اور سانپ کو وہ لوگ جانتے تھے کہ یہ بھی جنتوں میں آتا جاتا ہے، یہاں کا رہنے والا دربان ہے، انہوں نے اس کو جنت میں جا دیا۔ جیسے وہ جنت کے اندر داخل ہوا اور داخل ہوتے وہ جناب اس کے منہ سے کودا اور اس نے آدم اور حوا کو وسوسے میں ڈالا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر جب پھینکا تو اس سانپ کو بھی پھینکا، کیونکہ سانپ ذریعہ بنا تھا کہ ابلیس کو لے کر گیا جنت میں، لہٰذا سانپ کو بھی زمین پر پھینکا۔ آدم علیہ السلام کو زمین پر جب اتارا ہے تو آپ سرندیپ کے جزیرے پر اترے جو سری لنکا کے اندر ہے، ہند و پاک کی سرزمین پر آپ اترے، سرندیپ کے جزیرے پر۔ اور حوا جب اتری ہیں تو وہ جدہ کے علاقے میں، جدہ اس لیے جدہ کو جدہ کہتے ہیں اس لیے کہ جدہ دادی کو کہتے ہیں، تو اماں حوا کی نسبت سے اس شہر کا نام جدہ بن گیا، ان کو وہاں اتارا گیا۔ اور یہ سانپ جو تھا، اس سانپ کو جو اصفہان جو ایران کے قریب ہے، اصفہان کے علاقے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اتارا، کیونکہ اگر عتاب اس پر بھی نازل ہوا، کیونکہ تیرے اس دسترس کی وجہ سے ابلیس جنت میں داخل ہوا اور داخل ہو کر اس نے آدم علیہ السلام کو گویا کہ گمراہ کیا۔ تو اس طریقے سے ابلیس وہاں پر پہنچا، تو اس لیے قرآن نے کہا فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، بس پھسلا دیا شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کے معاملے میں۔ انہا کی زمین درخت کی طرف ہے کہ درخت کے معاملے میں ان کو پھسلا دیا، گویا کہ ان کو گمراہ کر دیا، ان کو چکر میں ڈال دیا، اور وہ یہ سمجھے کہ بھئی یہ درخت اگر کھا لیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ جنتوں میں رہیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربتیں اٹھائیں گے۔ اس لیے فرمایا فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پس جب پھسلا دیا شیطان نے انہیں اس درخت کے بارے میں، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، پس نکال دیا ان دونوں کو اس آرام اور راحت سے جس میں وہ تھے، یعنی جنت کے آرام اور راحت میں رہتے تھے، اس جنت کے آرام اور راحت سے اس ظالم نے نکال دیا اور انہوں نے پھل کھایا جس کے نتیجے میں ان پر یہ آفت آ گئی۔ اور وہ بات میں عرض کر چکا کہ وہ پھل کیا تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ انجیر کا درخت تھا، انجیر کا پھل کھایا۔ ایک روایت میں آتا ہے گندم کا درخت تھا، کیونکہ گندم دنیا کے اندر تو یہ ایک فصل ہے، لیکن جنتوں میں گندم ایک درخت ہے، تو اس کا ایک پھل تھا، وہ پھل کھا لیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ کافور کا درخت تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ کافور کا درخت تھا تو وہ کافور کا پھل کھا لیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ شجرۃ علم تھا، علم کا درخت تھا، اور علم کا درخت اس کا پھل تھا، وہ پھل آدم علیہ السلام نے کھا لیا تھا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ انگور کا درخت تھا، انگور دنیا کے اندر تو ایک بیل ہے لیکن وہاں پر ایک درخت ہے، اس انگور کے درخت پھل کھا لیا تھا کہ جس کے نتیجے میں آدم علیہ السلام پر جو یہ عتاب نازل ہوا اور آپ کو زمین پر اتار دیا، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، کہ زمین پر اتار دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ تم نے کیوں کیا؟
کہا کہ اے رب ذوالجلال میں تو نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن حوا نے ایسی ایسی میٹھی باتیں کی، اتنی اچھی گفتگو کی کہ میں اس کی باتوں میں آ گیا، جس کے نتیجے میں نے ہی کھا لیا۔ تو اس پر یہ آدم علیہ السلام اس پر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ حوا کے اوپر ہم سزا جاری کریں گے، ایک تو حمل کی تکلیف اٹھائے گی، حمل کی ولادت کے وقت تکلیف اٹھائے گی، اب اور فرمایا کہ ہر مہینے کی ایام کی تکلیف اٹھائے گی، یہ تکلیف ہم اس پر ڈالتے ہیں۔ اس پر اماں حوا رونے لگی تو فرمایا کہ ان پر رونا بھی مسلط کرتے ہیں، کہ اماں حوا اور اس کی بیٹیوں پر رونا مسلط کر دیا گیا۔ تو گویا کہ بطور سزا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں جو فطری طور پر حوا کی بیٹیوں پر مسلط کر دیں۔ اس کے بعد فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور پھر ہم نے حکم دیا کہ اتر جاؤ تم یہاں سے نیچے، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، کیونکہ آدم کو زمین پر اتار دیا گیا، فرمایا تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔